اللہ کے ساتھ احترام بزرگوں، دوستوں، عظیم ساتھیوں، عظیم نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم کے جس کی توفیق خاص سے ہم نے آج 27 پارے مکمل کر لیے۔ منظر سورہ طور سے شروع ہوئی، سبحان اللہ، اس کے بعد سورہ النجم، پھر سورہ القمر، پھر سورہ الرحمن، پھر سورہ الواقعہ۔ آج کی منزل 14 اس کے رکوعات تھے جو ہم نے پڑھے ہیں اور 340 آیات بینات۔ اللہ کریم یہاں سے شروع کرتا ہے کچھ، آج کی جہاں منزل ہمارے شروع، والطور، قسم ہے مجھے کوہ طور کی، جہاں میں نے اپنے موسیٰ سے باتیں کی تھی، مجھے اس کی قسم، اس جگہ کی قسم، اس پہاڑ کی قسم، کیا پیار کی بات ہے۔ والطور، قسم ہے کوہ طور کی، وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ، اس کتاب کی جو لوح محفوظ سے اتری ہے، مجھے اس کتاب کی قسم، وَرَقٍ مَنشُورٍ، اس کے ایک ایک ورق کے لکھے ہوئے کی قسم، وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وہ عرش الہی کے سامنے فرشتوں کا جو کعبہ ہے، جہاں ہر وقت 70,000 فرشتہ طواف میں مصروف رہتا ہے، اور جو ایک بار طواف کر جاتا ہے قیامت تک وہ پھر باری اس کو نہیں ملے گی۔ اتنی کثیر میری تعداد ہے، مجھے اپنے اس بیت معمور جو ہر وقت اللہ کے ذکر سے بھرا رہتا ہے، طواف کرنے والے طواف کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے، عرش الہی کے سامنے بیت المعمور، مجھے اس کی قسم جس کی بالکل پوری سید پر نیچے کعبۃ اللہ ہے، جہاں تم بھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہو، اس پوری فضا کی قسم، کعبہ سے لے کے بیت المعمور تک یہ پوری فضا ہی کعبہ ہے، یہ پوری فضا ہی قبلہ ہے۔ جہاں کہیں کائنات میں تم ہو، ہوائی سفر کر رہے ہو یا زمین کے اندر ٹنل میں سفر کر رہے ہو، زمین کے اوپر کر رہے ہو یا سمندر میں کر رہے ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تم جس سمت منہ کرو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا قبلہ ہے۔ یہ آسمانوں سے بلندیوں، 7 آسمانوں سے اوپر ہی کیوں نہ چڑھ جاؤ، وہاں بھی میرا ہی کعبہ ہے، تو مجھے اس کعبے کی قسم، والبیت المعمور والسقف المرفوع، اس بیت المعمور کے اوپر جو عرش الہی کی چھت ہے، مجھے چھت کی قسم، جو تمہاری اس زمین پر یہ آسمان کی چھت ہے، مجھے اس چھت کی بھی قسم، اور اس چھت کی بھی قسم جو عرش الہی کی ہے، مجھے ان کی قسم، والسقف المرفوع والبحر المسجور، یہ لبالب جو سمندر بھرے ہوئے ہیں نا، مجھے ان کی قسم۔ مولا کریم اتنی قسمیں کھا کے بیان تو کیا کرنا چاہتا ہے، قربان جی اللہ کریم یہ قسمیں کھا کے یہ سنانا چاہتا ہے، مجھے ان ساری چیزوں کی قسم، قیامت واقعہ ہو کے رہے گی، اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا، کوئی کھینچ کے پہلے نہیں لا سکتا، وہ اپنے وقت پر واقعہ ہو کے ہی رہے گی، وہ واقعہ ہو کے ہی رہے گی، مجھے اس کی قسم۔ یہ سورہ طور جب شروع ہوتی ہے، یہاں سے یہ شروع ہوتے ہوتے جب اس کا اینڈ ہوتا ہے، اب دیکھیں آپ پیچھے سنا ہے 14واں پارہ، اس کا جب اینڈ ہوا تھا 14واں پارے کا، اور 15واں پارہ شروع ہوتا ہے سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا، تاکہ ہر نفس ہر عیب سے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو راتوں رات بیت المقدس کی طرف، کعبۃ اللہ سے بیت المقدس کی طرف لے گئی، وہاں معراج کا واقعہ جو شروع کیا
اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے جہاں 14ویں پارے کا اینڈ ہوتا ہے وہاں فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ میرے پیارے، یہ جو ظلم اور کافر جو کچھ طائف والے کر رہے ہیں یا مکے والے کر رہے ہیں، ان سے گھبرائیں نہیں، بس صبر جاری رکھیں۔ آپ صبر جاری رکھیں، صبر والوں کے میں سنگ سنگ رہتا ہوں، سبحان اللہ، ان کے سبحان اللہ، ساتھ رہتا ہوں صبر والوں کے۔ یہ بات یہاں بھی اب شب معراج کو بیت المقدس سے آگے کے معراج کی بات ہو رہی ہے، یہاں بھی سورت کا اینڈ کیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا۔ پیارے، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر جاری رکھیں، صبر جاری رکھیں، ان کافروں کے ظلم کی طرف نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں نا، میں بھی تو ہر وقت آپ کو ہی تکتا رہتا ہوں، آپ تو میری نگاہوں میں رہتے ہیں، میری نگاہیں بھی تو میرے حبیب میں تجھے ہی تکتی رہتی ہیں۔ ان ظالموں کو چھوڑیں، اگر یہ ظلم کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، پہلے نبیوں پہ بھی بڑے ظلم ہوئے ہیں، اس صبر کا نتیجہ دیکھ پیارے، عرش الہی پہ تیرے انتظار، فرشتے بھی زیارت کو ترس رہے ہیں۔ جہاں سے معراج شروع ہوتا ہے اور سورہ نجم شروع ہوتی ہے، حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ النجم کہتے ہیں ستارے کو، اور یہ وہ ستارہ ہے جو محمد کی صورت میں چمکا، شب معراج کو ایک لمحے میں وہ عرش اولا سے پار بھی نکل گئے، ایک لمحے میں واپس بھی آ گئے، مجھے اس ستارے محمد کی قسم۔ سبحان اللہ۔ یہ جاتے ہوئے اور نہ آتے ہوئے کہیں راہ سے بھٹکے، نہ کہیں مغالطہ لگا، یہ جو راستے میں نے تعین کیا تھا انہی راستوں پہ سیدھا میری ہی بارگاہ کی طرف آ پہنچے۔ یہ جو تمہارے صاحب ہیں یہ کہیں نہ بھٹکے ہیں نہ بھولے ہیں، یہ بھولنے والا نہیں ہے، یہ بھٹکنے والا نہیں ہے، یہ نبی تو بھٹکے ہوں کو راہ پہ لگانے والا ہے، یہ تو گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے، یہ تو اندھیروں میں پڑے ہوں کو روشنی کی طرف لے جانے والا ہے، یہ وہ نبی ہے جو اپنی صحبت سے تمہیں صحابی بنانے والا ہے، ان کی صحبت سے تم صحابی بن جاتے ہو، یہ وہ حبیب ہے۔ اب دیکھو نا، یہ حبیب جو کچھ بھی بولتا ہے نا اپنی زبان سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، اس کی ساری مرضی سب کچھ اس نے میری رضا میں فنا کر دی ہوئی ہے، یہ جو کچھ اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے وہ میری وحی ہی ہوتی ہے، وہ خواہ قرآن کی صورت میں ہو یا وہ حدیث کی صورت میں ہو، قرآن بھی رب کی طرف سے وحی ہے اور حدیث بھی رب کی طرف سے وحی ہے۔ اس مسئلے کو تھوڑا سا میں طریقے سے گرامر کے اور قاعدے اور قانون اور اصول کے مطابق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وحی، ایک وحی کو کہتے ہیں وحی مطلوب، ایک وحی کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب، یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں، یہ وہ وحی ہے جس کی نماز میں تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن ہے یہ بھی وحی، یہ وحی خفی ہے، یہ وحی جلی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اسے حدیث کہتے ہیں، یہ قول خدا ہے، یہ قول مصطفیٰ ہے، اس کے الفاظ بھی رب کریم کی طرف سے ہیں، مفہوم بھی رب کریم کی طرف سے ہے، لہذا یہ ہوگی مطلوب، مطلوب کہتے تلاوت کی ہوئی، تلاوت کی ہوئی وہی قرآن کو وہی یہ مطلوب کہتے ہیں۔ اب یہ اصول کی اور قاعدے کی دنیا کا کوئی عالم مائی کا لال اس کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جیسے 2 + 2 4 ہوتے ہیں، کوئی 5 کہے یا 6 کہے، یہ تو پاگل ہی کوئی کہے گا، یعنی یہ تو اصول کی چیزیں ہیں، گرامر کی چیزیں ہیں، اصول حدیث کی، اصول فقہ کی، اصول تفسیر کی، یہ وہ چیزیں ہیں، ان کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ مطلوب اور غیر مطلوب میں فرق صرف اتنا ہے
کہ اس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس کو ہم قول خدا کہہ دیتے ہیں، اس کو قول مصطفیٰ کہہ دیتے ہیں۔ اس کے الفاظ بھی رب کی طرف سے، مفہوم بھی رب کی طرف سے، اور اس کا مفہوم رب کی طرف سے، الفاظ مصطفیٰ کی طرف سے۔ یہ فرق اب سمجھ گئے آپ؟ وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب، وہی جلی وہی خفی، یہ ہے فرق قرآن اور حدیث۔ اسے قرآن کہیں گے، اسے حدیث کہیں گے۔ حدیث کا مفہوم بھی مصطفیٰ نہیں بولتا، سوا اس کے جو کچھ میری طرف سے عطا ہو وہی بولتا ہے، اپنی خواہش سے یہ نہیں بولتا، یہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں۔ میں جب کہہ دوں نا پیارے یہ کافر اور مشرک سامنے ہیں، یہ کبھی کہہ دیتے ہیں جی ہم آپ کو رسول ماننے کو تیار ہیں، لیکن آپ ایسے سیدھے اڑنے لگ جائیں، ایسے سیڑھی اتر آئے آسمان سے، آپ سیڑھی پہ ہمارے سامنے چڑھتے چلے جائیں تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ ایسے بے تکے سوال جب وہ کرتے تھے نا، اچھا جی آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو یہ مکے کی ساری سرزمین پہ آپ کو گیا ہے، نہ پانی کوئی ہے، نہ کوئی یہاں کوئی گھاس ہے، نہ کوئی پودے اگتے ہیں، نہ کوئی سایہ ہے، آپ اگر نبی ہیں تو ساری زمین پہاڑ ہٹ جائیں، ساری ہموار ہو جائے اور ساری زمین سبزہ اگے اور پھل فروٹ ہوں، سبزے ہر طرف باغات ہی باغات بن جائیں، پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ یا پھر یہ سارے پہاڑ سونا بن جائیں، آپ جدھر چلیں یہ سارے پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے سونے کے بن کے چلیں، پھر بھی ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ پیارے ان ظالموں کے ہم کوئی محتاج ہیں؟ نہیں مانتے جائیں جہنم میں۔ آپ ان کے پیچھے اتنی اپنی جان کو دکھ نہ لگائیں، بس میرا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ میں اب فرما رہا ہوں کہ ان کو کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ ان کو کہہ دے کافروں مشرکوں کو، ساری زندگی پوری لائف صحابہ کرام نے بشر کر کے نہیں پکارا، کافروں نے ہمیشہ نبیوں کو بشر کر کے پکارا۔ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہی ہے نا، یہ بازاروں میں جاتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح فرق کیا ہو گیا اس میں زمانے میں؟ ہمیشہ یہ بولی کفار اور مشرکین نے بولی ہے، کبھی صحابہ کرام نے نہ یہ صدیق کی بولی ہے، نہ علی کی بولی ہے، نہ عمر کی بولی، نہ عثمان کی بولی ہے۔ اور پورے 99 نام اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر بشر نام رسول کا نہیں لکھا ہوا، کمال ہے، لکھنے والے بھی کمال کر دیا۔ حالانکہ ان کی بشریت کے ہم قائل ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں، عقیدے کی بات ہے، ان کی بشریت کا انکار کفر ہے، ان کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر بشریت کا انکار کفر ہے تو نورانیت کا انکار جہالت ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اگر ان کو ہم دیکھتے ہیں احد کے میدان میں زخم لگتا ہے، خون جاری ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کو دیکھتے ہیں کہ جبریل امین اور فرشتے آ کر کے انہیں سینہ اقدس چاک کرتے ہیں تو خون ہی نہیں چلتا۔ یہ موقع موقع کی مناسبت سے ہر چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ مثال ہے، اب ہم معراج کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ کعبۃ اللہ سے جب آپ تشریف لے گئے بیت المقدس تک، یہ آپ کی بشریت کا معراج تھا، بشریت کا معراج تھا، بشریت غالب تھی۔ اس کو کہتے ہیں کسی چیز کا بالفعل وارد ہونا۔ مثال کے طور پہ بالفعل ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی سادے لفظوں میں میں سمجھاتا ہوں، باتیں انشاءاللہ بڑی ساری سمجھ آ جائیں گی۔ ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا فعل اس وقت ہے۔ کیا ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی؟ ہمارے اندر طاقت ہے نا کھڑے ہونے کی؟ تو اس کو ہم کہیں گے بھئی اس وقت بالفعل ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بالقوہ ہمارے اندر قوت ہے کھڑے ہونے کی، چلنے کی بھی قوت ہے، لیٹنے کی بھی قوت ہے، لیکن اس وقت بالفعل ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت بالفعل آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، میرے اندر خاموش ہونے کی قوت ہے، آپ کے اندر بولنے کی قوت ہے،
لیکن بالفعل کیا ہو رہا ہے؟ آپ سن رہے ہیں بالفعل، میں سنا رہا ہوں بالفعل، میں خاموش ہو سکتا ہوں بالقوہ، آپ بول سکتے ہیں بالقوہ۔ کچھ سمجھ آئی ابھی؟ خالد صاحب، یعنی ایک چیز ہے جو فعل اس وقت ہو رہا ہوگا، اس کو کہتے ہیں یہ بالفعل، اس کے اندر یہ چیز اس وقت یہ کر رہا ہے، لیکن قوت اور بھی کئی چیزیں ہیں اس کے اندر، وہ اس وقت ظاہر نہیں، اس وقت غلبہ اس فعل کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اس کے 3 مراحل میں آپ معراج کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک آپ کی بشریت کا معراج ہے، ایک آپ کی نورانیت کا معراج ہے، ایک آپ کی حقیقت کا معراج ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ کعبۃ اللہ سے لے کے بیت المقدس تک بشریت بالفعل تھی، بشریت کو معراج ہو رہا تھا۔ جب ساری بشریت، ساری دنیا میں سب سے افضل بشریت کے سردار انبیاء کرام علیہ السلام بھی کھڑے، سارے آپ کے پیچھے، پوری بشریت آپ کے پیچھے کھڑی ہے، ساری بشریت کے امام سب کے آگے کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب اگلا لمحہ آتا ہے کہ بالقوہ وہ جو بشریت تھی، بالفعل جو بشریت تھی وہ بالقوہ ہو گئی، اور غلبہ کس کا ہو گیا؟ بالفعل نورانیت کا غلبہ ہو گیا۔ ساری بشریت کھڑی بیت المقدس پہ دیکھ رہی تھی کہ وہ گیا، اللہ کا حبیب وہ گیا، نورانیت کا غلبہ ہو گیا، بشریت بالقوہ ہو گئی جو پہلے بالفعل چل رہی تھی۔ اب بشریت ہوگی بالقوہ اور نورانیت ہوگی بالفعل۔ یہ چلتی چلتی پہلا آسمان، دوسرا، چھٹا، 7واں سدرۃ المنتہا پہ جا کر کے جب اگلا مرحلہ شروع ہونے لگا، بشریت کو معراج ہو گیا، نورانیت کو معراج ہو رہا ہے، سارے نوریوں کا سردار جبریل امی بھی عرض کرتا ہے لو دنوت ان ملتن لحترقت، اے اللہ کے حبیب بس میری یہ آخری جا ہے، اس سے آگے میں انگلی کے پورے کے برابر بھی بڑھوں میرے پر جل جائیں گے اس نورانیت سے، اس حقیقت سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا معراج ہو گیا، اب نورانیت کا معراج چل رہا ہے، سدرۃ المنتہا پہ جا کر کے سارے نوریوں کا سردار بھی نیچے رہ گیا، وہ بھی پکار اٹھے جانے والا ہو گیا۔ اب آپ کی بشریت بالقوہ، اب نورانیت بھی بالقوہ، اب حقیقت محمدی سے پردے اٹھتے ہیں، اب حقیقت محمدی جا رہی ہے لا مقام ہے، لا مقام حقیقت محمدی جب جاتی ہے بالفعل تو آگے سے آواز آتی کہ یا محمد، اے میرے پیارے رک جا، اللہ کے حبیب رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کریم فرماتے ہیں ادنو منی، آپ پیارے میرے اور قریب ہو جا، میرے اور قریب ہو جا، دنا فتد اللہ، پھر وہ جلوہ اور قریب ہوتا ہے، پھر اور یہ جلوہ قریب ہوا، وہ اور قریب ہوا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جو متفقن علیہ حدیث ہے، آپ کی کئی بار میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے نا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ بندہ میری طرف بلشت آتا ہے، ایک بلشت، میں ہاتھ بھر آگے آ جاتا ہوں، وہ میرا بندہ جب ہاتھ بھر آتا ہے تو میں 2 ہاتھ بھر آگے آ جاتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کے آ جاتی ہے، یہ دوڑ پڑتا ہے میری رحمت اسے گلے لگا دیتا ہے۔ جس طرح یہ حدیث سمجھ میں ہماری سے اونچی ہے لیکن سمجھ رہے ہیں اس حقیقت کو، اللہ کا حبیب گیا بیت المقدس سے بھی آپ 7 آسمانوں سے اوپر، لا مکان سے بھی اب آگے گزر رہے ہیں، پھر جہاں اللہ کریم کی شان کے لائق، جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا ملاقات کے لیے، وہ اتنے سفر کر کے پیارے تو آیا، اب ٹھہر میرے محمد، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، اب تیرا رب تیرے قریب آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
معراج ہو گیا بشریت کو بھی، معراج ہو گیا نورانیت کو بھی، معراج ہو رہا ہے حقیقت محمدی کو۔ اب اس مکان کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے میرے محبوب اب اتنے سفر کر کر کے تو آیا ہے، میں نے تو فرما رکھا ہے بلشت کوئی آئے تو ہاتھ بھر آتا ہوں، چل کے آئے تو دوڑ کے آتا ہوں، تو کروڑوں 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 سفر کر کر کے میلوں کے آ پہنچا ہے۔ پیارے اب میری رحمت کس طرح نہ برسے تیرے اوپر، میری رحمت کے جھرمٹ میں آ جا، تیرے دائیں بائیں کے آگے پیچھے سب ہر طرف میرا نور ہی نور ہے، اس نور میں داخل ہو جا۔ اللہ حبیب اس نور میں داخل ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، رب کے کتنا مصطفیٰ قریب ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ بس سمجھانے کے لیے قرآن نے مثال دی، جس طرح دو دوست ملتے ہیں، ادھر سے یہ قوس بنتی ہے، قوس جس میں تیر رکھ کے نہیں چلاتے ہیں کمان، ایک ادھر سے کمان، بلا تمثیل و بلا مثال یہ بات کر رہے ہیں، ہم مثال بھی نہیں دے سکتے، صرف ان عقلوں کو سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ قرآن اس انداز میں یہ بات کر رہا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس ایک قوس ادھر سے احدیت کی، ایک قوس محمدیت کی، ان دو قوسوں کا فاصلہ رہا نہیں، پھر یہ بھی ہم نے مٹا دیا، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہم نے کر دیا۔ اب اس قرب کو تو اور ہم کیا جانے، ہم تو وہاں تھے نہیں، ہمیں تو ایک مثال میں پردے میں بات قرآن نے سمجھا دی ہے، پردے میں قرآن نے یہ بات کر دی ہے کہ تم تو اس چیز راز کو پا بھی نہیں سکتے ہو۔ ان ہوا الا وحی یوحا، اور وہاں جبریل تو سدرا پہ رکے ہوئے ہیں، میں نے اپنے حبیب سے وہ باتیں کی جو میں جانوں میرا حبیب جانے، کیا تو ہم کوئی وحی میں جبریل کے محتاج ہیں؟ وہی جو ساری حدیث میں نے مصطفیٰ کو دی ہے وہ وہی غیر مطلوب ہے، یہاں میں نے اپنے حبیب کو وہ علم عطا کیے، وہ دریا بہا دیے علم کے کہ وہاں جبریل کو بھی خبر نہ تھی، جو میں جانوں دینے والا میرا مصطفیٰ جانے لینے والا۔ کسی عاشق نے کیا لکھا ہے، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اتنا نازک کام ہے۔ ہم خدا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ شرک ہو جائے گا، اگر جدا کہیں تو کفر ہو جائے گا۔ وہ جب فرما رہا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، میں متقیوں کے ساتھ ہوتا ہوں، میں صابرین کے ساتھ ہوتا ہوں، تو وہ ساتھ کس طرح جب وہ آپ اور میرے ساتھ رہتا ہے، وہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شارک سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں، وہ ہر ایک کے اتنا زیادہ قریب ہے۔ آج ہم نے سورہ واقعہ بھی پڑھی، اس کے اینڈ پہ آتا ہے جب کوئی مر رہا ہوتا ہے تم سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، اس کی جان مرنے والے کی نکل رہی ہوتی ہے، تم بیٹھے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اس کی جان کو نہ نکلنے دو نا، پلٹ کے اس کے اندر جان ڈال دو اگر کوئی ہے ضرورت اور طاقت، مرنے والے کی جان نہ نکلنے دو، اگر نکلتی ہے تو تم نکلی ہوئی کو پھر ڈال دو نا، نہ نکلنے دو۔ ابھی تمہیں شک ہے میری وحدانیت میں، خدا میرے ہونے پہ ابھی شک ہے، مرنے والے کو نہ مرنے دو، حالانکہ میں اس وقت تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ یہاں بھی فرماتا ہے میں اس وقت مرنے والے کے، تم جتنے بیٹھے ہوتے ہیں نا رو رہے ہوتے ہیں، میں تم سے بھی زیادہ ان کے قریب بیٹھا ہوں، تو روک لیا کرو اس کا جان۔ تو یہاں اللہ کریم اتنا قرب بیان ہو رہا ہے، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو۔ کیا بات، عقیدہ کتنا پیارا کسی نے بیان کیا، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانی کیا ہو۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانی کیا ہو۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، پیارے وہ جو کنکریاں آپ نے ماری تھی نا کافروں کی طرف، وشاہت الوجوہ، تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ اس جنگ کے اندر جب جنگ ہو رہی تھی وہ بنی ثقیف قبیلے کے ساتھ، تو اس جنگ میں آپ نے اس طرح کر کے اٹھا کے ماری، تو پیارے وہ تم نے تو نہیں ماری تھی، وہ کنکریاں میں نے ماری تھی۔ کتنا قرب ہے، کتنا پیار ہے،
یہ جو بیعت کر رہے ہیں پیارے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، یہ تھوڑا ہی تیرے ہاتھ میں بیعت کر، یہ تو رب کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں۔ کیا اس کا معنی آپ لیں گے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ متشابہات وہ رہتے ہیں جن کی حقیقت پر صرف ایمان رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، آگے اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ جان، ہمارا تو اتنا ایمان ہے وہ جان۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ احمدر بکشایداں پر جلیل تابد بے ہوش ماں دے جبرائیل۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بشریت کے سارے پردے اٹھا دیے جاتے، کوئی جان زندہ نہ رہتی، کوئی دیکھ نہ سکتا۔ ارے یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے عورتیں ہاتھ کاٹ رہی ہیں، ادھر محمد کا حسن دیکھ کر کے کوئی زندہ رہ جاتا؟ ہم نے تو اس لیے پردے ڈال دیے تھے بشریت کے، مانو ان کی بشریت کو، وہ ہے بشر، فقط بشر نہیں کچھ اور بھی، وہ نور ہیں، فقط نور نہیں وہ کچھ اور بھی۔ وہ بشریت تو ساری کھڑی ہے، بیت المقدس میں تک رہی ہے کہ وہ اللہ کا حبیب گیا، نور ہے صرف، نور تو سارا سدرۃ المنتہا پہ تک رہا ہے کہ وہ گیا اللہ کا حبیب، نہ بشر کو خبر نہ نور کو خبر رہی۔ وہ تھی حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ اب واپسی آ رہے ہیں، اللہ کریم نے نماز 50 دی نا، یہ تو ہر ایک نے حدیث سنی ہے نا 50 نمازوں کی، جو بس واسطے وسیلے کے قائل اور مدد کے قائل نہیں ہیں ان کو تو 50 ہی پڑھنی چاہیے۔ یہ تو مہربانی فرمائی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے، چھٹے آسمان پہ قربان جائے، کیا عظیم واقعہ آیا۔ پیچھے عاصم بن برقیہ کا سننا ہے، ابھی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس کو انہوں نے حاضر کر دیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پلک جھپکنے سے پہلے مجھے کوئی یہ پیپر دے دے، پلک جھپکنے کے بعد ہی یہ پیپر دے گا، تو یہ سامنے ٹیبل کے اوپر پڑا ہوگا۔ تو انہوں نے 1 مہینے کی مسافت دمشق سے صنعاء، وہ یمن سے 80 گز لمبا، 40 گز اونچا اور 30 گز اونچا اور 40 چوڑا، اتنا بڑا تخت، اور پلک جھپکنے سے پہلے یار کمال ہو گئی۔ یہ قرآن کا سیدھا سیدھا بیان ہے، کوئی حدیث کہے گا یہ ضعیف ہے، نہیں، حدیث قرآن کو کہے ضعیف ہے، اللہ یعذ باللہ کہو کہ یہ بھی ضعیف ہے، قرآن کی بات ہوئی یہ ضعیف ہے۔ پلک جھپکنے سے پہلے بھائی ادھر پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نہیں، ان کے صحابی کی طاقت ہے، تو ادھر سارے نبیوں کے سردار اعظم کی بات ہے۔ واپس تشریف بھائی موسیٰ کلیم اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، مررت بقبر موسیٰ فإنہ یصلی، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے کثیب احمر، اس جگہ کا نام اور ٹیلے کا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، بیت المقدس کے ہی علاقے میں جب ادھر سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو میں پہنچا مسجد اقصیٰ میں، وہاں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی کھڑے ہیں۔ جو میں گیا ہوں چھٹے آسمان پہ تو دیکھا موسیٰ کلیم اللہ وہاں بھی حاضر ہے۔ ارے یہ رفتار نبوت کی رفتار سے وہ گئے ہیں، ہر جگہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو براق کی رفتار پر گئے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ تو براق بھی بس کر گیا، ختم ہوگی بات۔ کیا نبی کی طاقت کا، اس کی نبوت کو کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ بھائی موسیٰ کلیم اللہ قبر میں بھی موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ براق کہتے ہیں یہ بجلیوں کے مجموعے کو، یہ بجلی جو کرنٹ دنیا کا ہے، دنیا کی بجلی جو ہے، یہ 1 سیکنڈ میں 1,84,000 کلومیٹر سفر طے کرتی ہے، 1 سیکنڈ میں یہ بجلی۔ تو جو جس رب جسے فرمایا میں نے براق بھیجا ہے، اس بجلی کا بجلیاں ہی بجلیاں، ان بجلیوں کو کیا اندازہ لگا سکتا ہے کوئی؟ اس براق کی جہاں نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پہنچتا تھا۔
تو موسیٰ علیہ السلام پہلے چھٹے آسمان پہ بھی موجود ہیں، قبر میں بھی موجود ہیں، بیت المقدس میں بھی موجود ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو براق کی رفتار سے جا رہے تھے، اپنی رفتار سے نہیں۔ اپنی رفتار تو سدرۃ المنتہا سے آگے کھلی ہے۔ سبحان اللہ۔ براق کی رفتار سے تیز تو نبی کی رفتار ہے کہ جو ہر جگہ حاضر ہے نبی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق کی رفتار سے جا رہے ہیں، نبی کی اپنی نبوت کی رفتار ہے۔ آقا واپس تشریف لا رہے ہیں، پھر چھٹے آسمان پہ موسیٰ کلیم اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کریم کی بارگاہ سے توقع لا رہے ہیں۔ جب فرمایا کہ یہ روزے ہیں، نمازیں ہیں، تو عرض کی ہے آقا میں تجربہ کر چکا ہوں، اس امت نے 50 کو نہیں پڑھی، ان کو کم کراؤ۔ اللہ۔ اب ایک اور یہاں راز کی بات ہے، جہاں محبت ہونا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں نقص عیب نہیں نظر آتا۔ کیا وہ پنجابی میں اعظم چشتی ہو گزرے مرحوم لاہور کے، اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ اور پھر نبی جس میں عیب ہے ہی نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، بے عیب بنایا ہے، اس نبی کی ذات نے اس معراج کے اندر جب واپسی پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، تو موسیٰ کلیم اللہ نے جب یہ عرض کی کہ حضور آپ کیا لائے، آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح یہ لایا ہوں نمازیں، کہ اللہ کے حبیب اس کو کم کرائیں، میں آزما چکا ہوں، قوم نے اتنی نہیں پڑھنی ہے۔ اب یہاں جو راز کی بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں محبت ہو وہاں موافقت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ امت نہیں پڑھے گی، چلو ان کو نہ پتا صحیح، بالفرض رب کو نہیں پتا تھا کہ میں نے آخر دینی تو 5 ہی ہیں، پہلے ہی 5 کر دیتا، اس کا مطلب رب کو ہی نہ پتا چلا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی کہ آپ تشریف لے جائیں، نمازیں کم کرائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں عرض نہ کی؟ میں بڑی سادی سی مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ تھے رب کے دیدار میں مست، ایمانداری سے کہ یہ آج مجھے، اب میں نے آپ کو بلکہ تو وہ خان صاحب نے آپ کو صاحبزادہ صاحب کا سلام پہنچایا، میں بھی ان کی طرف سے بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی طرف سے بھی ایک ساتھی کو سلام، ہم سب ساتھی کو سلام۔ رات جب یہاں سے گیا ہوں واپسی پہ تو ان سے کنیکٹ ہوا، ان کو مبارک دی عمر شریف کی، عمر شریف پر تھے وہ۔ یہاں میں نے سنا لوگوں نے ایسے شور مچایا ہوا، ایسا غلط پرو پہ گنڈا خدا بنا دے، اور جی ڈاکٹر طاہر القادری پہ تو پابندی ہو تو سعودیہ جا ہی نہیں سکتے، وہ خدا کے بندوں آپ تو عمرہ کر کے وہ آیا، گواہ آپ کے یہاں اسی شہر کے اندر یہ ان کے وہ فرخ صاحب کے بھائی حسنین صاحب وہ بھی آج ملے، وہ بھی تشریف لے آئے، آج سے ان کی وائف، ان کے 3 بچیاں وہ بھی آئے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ ہی عمرہ پڑھا۔ تو لوگوں نے یہاں پھیلایا جی ان کو تو وہاں سعودی پابندی لگا دی گئی ہے، داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ہے ایسی کوئی طاقت ان کی بات میں، یا کوئی ایسی ایک مصیبت۔ آج ایمانداری کی بات ہے، کاش کہ میں وہ کتاب ساتھ لاتا، میں آپ کو عبارت پڑھ کے سناتا اس حدیث مشکات شریف کے اندر حدیث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ اپنے اگلوں کو برا بھلا کہیں گے، اپنے پہلوں کو برا بھلا کہیں گے۔ آج تو دیکھو کس زمانے میں ہم کس دور میں آ گئے، برا بھلا کیا ان کو قبروں سے بھی نکال کر کے ان کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ نہ صحابہ کرام کو چھوڑ رہے، نہ اہل بیت اطہار کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ خبر مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے یہ دی۔
کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ ایسے ظالم لوگ کہنے کو مسلمان کہلائیں گے لیکن پہلوں کی توہین کریں گے. ان کے پاس آج دین آ گیا اوریجنل. وہ ساری زندگی وہ سارے غلط ہی تھے. 1400 سال کے پہلے جتنی ہستیاں گزری ہیں تم ہی سچا جا گئے ہو دنیا میں, تمہیں اصل دین کا راز مل گیا. خدا تعالیٰ معاف کرے, خدا تعالیٰ معاف کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وقت آئے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح تھیلی پہ دہکتے ہوئے آگ کے انگارے اٹھانا مشکل ہو. اپنے سوا ساری دنیا ہی کافر و مشرک نظر آتی ہے. کیا حشر کر دیا تم نے اجپت کا, کیا حشر سیریا کا کر دیا, کیا مسلمانوں کی صحابہ کی قبروں کا حشر تم نے کر دیا. زندہ بچے اور تم نے عورتیں بھی جلا دی, مرد بھی جلا دیے, بازار بھی جلا دیے, مسجدیں بھی جلا دی اور صحابہ کرام کی قبریں بھی اٹھا دی. کیا یہ ہے اسلام؟ یہ کہ پہلے کسی کو خیال نہ آیا, اب آگے خیال آیا. خدا را اپنے عقیدے درست کرو. مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے, مجھے یہ لالچ ہے. یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا رونا بھی ہو میرے دوستو, خدا را یہی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری سے 1000 آپ اختلاف کریں پر ایسا آدمی مجھے دکھاؤ کائنات میں کہیں. لاؤ نہ کوئی مائی کا لال کہ پورے کفر کی دنیا کے اندر بھی للکار کے جو اسلام کی حقانیت کو بیان کر سکے. بے شک بے شک. کہنے کو تو ایسے زبان ہے, آدمی گھر بیٹھا ہوا ہلا دیتے ہیں, کمرے میں بیٹھا ہوا وہ یوٹیوب پہ چڑھا دی, جو بکواس کر دیا چڑھا دیا, لگا دیا. میں حاضر ہوں جناب آپ دوستوں کے لیے یہاں. جس میرے دوست کو میرے بھائی آپ ہر رات مجھے سنتے ہیں, لیلۃ القدر تک تو ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ اس طرح جاری رہے گا. اس کے بعد جو 2 راتیں ہمیں ملے گی اسی طرح شوق سے آنا بیٹھنا. اس وقت میں آپ کو سنا رہا ہوں ہر روز, میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اس دن آپ سے سنوں. وہ 2 راتیں آپ سنانا, میں سنا کروں گا. کوئی آپ کو اعتراض کسی حوالے سے, منہاج القرآن کے حوالے سے, ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے, ان کی کتب اور کیسٹ کے حوالے سے یا ان کے خوابوں کے حوالے سے, ساری مچھلی اور سارا پانی بدلا کر دیا گیا, خراب کر دیا گیا. اتنا غلط پروپیگنڈا زوروں پہ, اتنا پروپیگنڈا پیچھے حکومتیں بھی لگی ہوئی ہیں. جو الا ماشاءاللہ پیر دکاندار جو تھے وہ بھی لگے ہوئے ہیں الا ماشاءاللہ, جن کو صرف اپنی پیری مریدی سے لیں گے, اپنے وہ رشوتی سمجھے یا کیا اس کو شرینی سمجھے, اپنی جیبیں بھرنے کی فکر ہے. نعت خواہ آتے تو وہ اپنی جیبیں بھرنے کی فکر میں ہے, علماء آتے تو وہ اپنی جیبوں کی بھرنے کی فکر میں الا ماشاءاللہ, پیر آتے تو وہ پیری مریدی کر کے اپنی جیبیں بھرنے اور تویز اور جیب نکالنے کے کیا کیا دھندے لوگوں نے بنا دیے. اس دین کو ہر طرف سے لوٹنے والے جو ہیں ڈاکو پڑ گئے. خدا بنا دے اگر ڈاکٹر طاہر القادری صحیح دے رہا ہے تعلیم دنیا کے اندر, اسلام صحیح پریزنٹ کرا رہا اور کر رہا ہے دنیا میں, تو اس کے اوپر ہر کوئی ہر طرف سے برس رہا ہے. حکومتیں بھی ان کے خلاف اٹھ رہی ہیں. میں اس وقت دنیا کے اندر پھر چکا ہوں, میں یقین جانوں اتنی مخالفت بھی میں نے کسی عالم دین کی نہیں دیکھی اپنے دور میں, لیکن اتنی عزت اور احترام بھی کسی شخص کا دنیا میں نہیں دیکھا جس کے سامنے عرب کے لوگ بھی جھک جھک کے ان سے سندیں لے رہے. میں اپنی خود گواہی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو, میں کسی کی بات کیا کروں. جو ان کو شیخ الاسلام پکار ہوتے, عرب کیا عجم کیا, تو مجھے دکھاؤ مائی کلال اس طرح. بس صرف باتیں کرنا آتی لوگوں کو, حقیقت دیکھو کہ ایک آدمی ایک آواز ہے. اب اس نے اس وقت کتاب جو مکمل کی ہے, جس کتاب کے اندر 30,000 احادیث جامع السنہ کے نام پر عربی کے اندر انہوں نے شائع کر رہے ہیں اور مختلف مراحل سے وہ گزر رہی ہے. یہ کتنی کتابیں, کتنی کیسٹیں, اتنا ہے کسی کے پاس مواد. بڑے فکر کی ہے, مجھے حیرانگی ہوئی یہاں آ کر کے جب میں نے یہ حالت دیکھی اور سنی ہے. یہ تو عقیدے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. نوجوان نسل کو دین کو تنگ کر کے بس ایک اتنا سا دین بنا دیا, بس ایک جز یہ ہے, بس یہ دین ہے مسلح, اور بس
باقی کچھ نہیں. دین ایک کل کا نام ہے، بے شک. تین جز کا نام نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لوگوں اپنی پوری زندگی ہی بندگی بنا لو نا. بندگی صرف مصلی نہیں ہے، تیری ساری زندگی ہی بندگی ہے. تیرا سانس سانس بندگی ہے، تیرا سونا بھی عبادت ہے، تیرا جاگنا بھی عبادت ہے، تیرا خاموش رہنا بھی عبادت ہے، تیرا بولنا بھی عبادت ہے. اس کی نیت درست کر، اس کو سیدھا کر. اس کام کو کہاں بھول گیا، کہاں بھول گیا، تو کن کے پیچھے لگ گیا. بس وہ جن کے پاس جز ہیں، یہ کہتا نہیں کل دین ہی ہے جو میرے پاس، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں. دوسرا کہتا نہیں جو میرے پاس ہے نا بس ہمارے مرید بن جاؤ، ہمیں شرینی دے دو، جیب بھر دو، بس تمہارا بیڑا ہی پار. ادھر ہے نعت خواں آتے ہیں الا ماشاءاللہ. میں سنیوں کی خرابیاں بھی بتا رہا ہوں، ہمارے اندر بھی بڑی خرابیاں ہیں. الا ماشاءاللہ ہمارے جو آج کل کے پیر تویز لکھ کر کے تو لوگوں کی جیبوں پہ اور جو حشر کر دیتے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ خرابیاں ہمارے اندر بھی بہت ساری آ گئی ہیں، باہر آئی ہیں. ادھر بھی انتہا ہے، ادھر بھی انتہا ہے. خیر الامور اوسطھا، درمیانی رستہ چھوڑ کر کے کوئی ادھر بھٹک گیا، کوئی ادھر بھٹک گیا. مین سٹریٹ جو 1400 سال سے چلی آ رہی، یہ ہے اصل دین. اس پہ آؤ جس پہ سارے اولیاء چلے، جس پہ سارے کے سارے ائمہ چلے ہیں، جس پہ باری اکثریت مسلمانوں کی چلتی چلی آئی ہے، وہی راہ اصل راہ. مت پگ ڈنڈیوں میں ادھر ادھر بھٹکو. الا ماشاءاللہ یہ میں سارے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، علماء کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں، نعت خوانوں میں، قاریوں میں، حافظوں میں بھی اچھے لوگ ہیں. یہ نہیں میں کوئی سب پہ ایک طرح کے کر رہا ہوں، نہیں. جو اچھے ہیں وہ استثناء اپنی جگہ قائم رہتے ہیں. اکثریت جو ہوتی ہے یہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس سمت کیا کر رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. خیر بعد میں کر رہا تھا کہ جہاں محبت ہو وہاں موافقت ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں اس طرح سرشار ہو چکے تھے کہ عرض نہ کی کہ مولا کریم یہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، وہ ذرا تھوڑا کر. آپ کا پیارے سے پیارا کوئی آدمی جس کو آپ زندگی میں کوشش کرتے ہوں ملنے کی، وہ مل نہیں رہا، اچانک اس کا فون آپ کو آ جائے، آپ کو کتنی بڑی خوشی ہوگی. یا اتنے عرصے سے اس کوشش کر رہا تھا، میرے سے کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ خود ہی مہربانی کر کے انہوں نے فون کر دیا، تو آدمی کی کتنی بڑی خوشی ہوگی. تو رب کریم کی بارگاہ کی حاضری کیا کوئی بڑی بات تھی؟ اس سے بڑی کوئی ہے اور بارگاہ؟ اس سے بڑی کوئی خوشی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ قبول کر لیا، جو رب کریم نے گفٹ دیا وہ سارا ہی قبول کر لیا. راستے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی انتظام کر دیا. موسیٰ کلیم اللہ، بٹھا دیا. اے میرے موسیٰ، میرے کلیم، وہ کوہ طور پہ جو تم مچل گیا تھا، تم نے عرض کی تھی رب ارنی، مولا اپنا آپ دکھا. میں نے کہا تھا تو موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتا، آج موقع ہے، وہ کھڑا ہو جا چھٹے آسمان پہ. تو نہیں دیکھ سکتا پر کسی نے دیکھا ہے، اس کو دیکھ. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آقا تشریف لائے، آقا کا دیدار کیا. موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی تجلی صفاتی پڑی تھی کوہ طور پر. کوہ طور جل گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، لیکن جب اٹھے تھے آپ کی نظر کا یہ عالم تھا کہ 3 میل رات اندھیری ہو، کالا پتھر ہو، اوپر چونٹی چل رہی ہو، تو نگاہ میں وہ نور آ گیا تھا کہ اس چونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے. تو یہ تو نگاہ مصطفیٰ ہے جو رب کا دیدار کر کے آ رہی ہے. اس نگاہ کا پھر کیا کہنا، کہاں کہاں تک نہ دیکھتی ہو. آصف بن برقیہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی دمشق میں بیٹھے، یمن کی وہ 7 جو تھے محلوں کے اندر وہ بند تھا بلقیس کا تخت جس کو لے بھی آئے تھے. تو نگاہ مصطفیٰ نہ دیکھ سکی. انہوں نے جو عمل کیا تیرے میرے لیے عمل کیا، اپنا نمونہ دیا ہے.
اپنی سیرت لی ہے، تم نے زندگی گزارنی کس طرح ہے، تم نے روزے کس طرح رکھنے ہیں، نکاح کس طرح کرنا ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے، بادشاہی کس طرح کرنی ہے، عوام کا بھلا کس طرح کرنا ہے، باقی لوگوں سے الائنس کس طرح کرنے، غیر مسلموں سے ذمیوں کے حقوق کیا ہے، وہ سارے کر کے دکھائے. صاحب ایک عمل قیامت تک کے لیے ہو جائے. آپ کا ساری زندگی نہ کھاتے وہ پھر بھی گزار سکتے تھے. بے شک. ساری زندگی وہ 300 سال سے صحابہ کہف کیا کھاتے رہے، عزیر علیہ السلام کیا 100 سال کھاتے رہے، تو مصطفیٰ جان رحمت 63 سال نہ کو گزار سکتے تھے بغیر کھائے. انہوں نے کھایا، تجھے بتایا ہے کھانا ہے تو اس طرح کھانا. سفر بھی کیا، نہیں تو ورنہ آنکھ بند کرتے پلک جھپکنے سے پہلے مکہ، پلک جھپکنے سے پہلے مدینہ. سفر کی ضرورت ہی نہ آتی ہے مصیبتوں. وہ تیرے میرے لیے سفر اس طرح کرنا ہے. اپنی پوری زندگی لائی، ایک ایک چیز ہمارے لیے چھوڑیے، تم نے اس طرح اپنی زندگی کو ڈالنا. موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی آپ تشریف لے گئے، دوبارہ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری. مولا کریم یہ نمازیں زیادہ مہربانی فرما، رب نے 5 معاف کر دی. بھی اکٹھی پہلے ہی 45 کر دیتا، جو 45 ہونی تھی نہیں. وہ جتنی بار مچلا تھا نہ دل موسیٰ کلیم اللہ کے میرے دیدار کے لیے، میں اتنی باری ہی پلٹ پلٹ کے حبیب مجھے دیکھتا جائے، موسیٰ میرے حبیب کو دیکھتا جائے. جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. آخر میں 5 نمازیں. جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں ان کو تو 50 ہی پڑھنی چاہیے. رب کریم نے فرمایا پیارے نمازیں 5 ہی ہیں، لیکن میرے ہاں اصول ہے کہ جو میں اصول دے دوں وہ قائم اسی طرح رہتا ہے. تیری امت پڑھے 5 ہی، ثواب 50 کا دیتا. یہ کرم میں نے کر دیا تیرے صدقے، تیری امت سے 5 ہی پڑھے، بھلے 50 کا ثواب ان کے نام مان دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں رکھے. ہاں اسی راہ پہ کام کرتے رہیں، چلتے رہیں. اور باقاعدہ طور پہ میں اپنی بات جو ہے کرنی آدمی کو نہیں چاہیے. میں صرف ایک تعارف چھوٹا سا کہ میں نے علم پڑھا، درس نظامی پڑھا، الحمدللہ حفظ کیا مختلف جگہ سے. مدینہ یونیورسٹی بھی مجھے موقع ملا الحمدللہ. میں 1 مہینہ مدینہ پاک یونیورسٹی میں لیکچر لیتا رہا. مکہ پاک یونیورسٹی میں 7 دن لیکچر لیتا رہا. باقاعدہ طور پہ اسناد ہیں میرے پاس، وہ سندیں باقاعدہ دورہ تدریبیہ میں نے کیے. پھر جامعہ الازہر میں نے 14 دن گزارے، وہاں سے بھی سند لے کے نکلا. وہاں بھی لیکچر ہوتے رہے. مختلف میدان دیکھے، مختلف لوگ دیکھے، پھرا ہوں دنیا جہان. کینیڈا سے لے کر میں نے قرآن مجید سن 2005 میں کینیڈا ٹورانٹو میں قرآن مجید مسساگا میں سنایا. اللہ. اور یہ سن کون سا ہے؟ 2013 8 سال ہو گئے. آپ میں میلبرن میں سنا رہا. جاپان قرآن مجید سنایا، منہاج القرآن قائم کیا. پورا یورپ تو مجھے سفیر یورپ کا لقب تو پہلے سے ہی ہے کہ سفیر میں ہوں. میں نے آپ برلن دے جرمنی کا، ہاگن جرمنی کا شہر ہے جہاں الحمدللہ منہاج القرآن قائم کیے، قرآن مجید رمضان میں سنائے. پیرس تو میرے سارے گھر ہیں. جس طرح اس طرح کر کے الحمدللہ میں نے 6 سال پیرس میں قرآن مجید سنایا. برلن اس میں، پیرس فرانس میں. پھر میں نے قرآن مجید سنایا ہے اس میں ہالینڈ میں، وہ تو میرا گھر تھا. پھر میں نے برسل جو ہے بیلجیم کا، اس میں سنایا قرآن. پھر میں نے لندن جو کیپٹل ہے اس کا، یو کے کا، وہاں قرآن مجید سنائے ہیں. وہاں منہاج القرآن ہے، ہر جگہ منہاج القرآن. اور میں آپ کو یہی دعویٰ دیتا ہوں، میں نے دنیا جہان پھر کے دیکھا ہے. منہاج القرآن یہ پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دیتا ہے. اتنا وسیع دل، اتنا وسیع دماغ، مسلم کیا، غیر مسلم کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قائد اس دور کا اتنا چھوٹا ہمیں دیا ہے. قدر کرو اس شخص کی، اس کو پڑھو. میں لیلۃ القدر کے بعد آپ لوگوں کو کھلی اجازت دیتا ہوں، جو بھی انفارمیشن لینا چاہیں، جو آپ کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کسی نے ڈالے ہوں، آپ کے من میں کوئی بات اٹھتی ہو
کسی حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری منہاج القرآن کے حوالے سے، حالانکہ اسلام کے حوالے سے میں انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا آپ کو تسلی کرانے کی، اور بغیر حوالے کی بات نہیں کروں گا میں انشاءاللہ۔ یہ سارے حوالے ہی پڑے ہوئے، یہ دیکھیں کتنا باغ کھلا ہوا، انشاءاللہ عزیز تسلی کراؤں گا، بے شک اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ منہاج القرآن کی باقاعدہ ممبر بنائیں، باقاعدہ ممبر بن کے یہ 2.5 ایکڑ جو زمین لی ہے کس کے لیے لی ہے؟ ہم تو گزر جائیں گے، اگلی نسل یا تو چاہو ابھی آج تہیہ کر لیں کہ عید پڑھ کے ہم سارے اپنے اپنے وطنوں کو نکل جائیں گے، ادھر کی نیشنلٹی یہاں پھینک کے نکل جائیں گے، یا تو یہ تہیہ کر لو، اور اگر ہم نے رہنا ادھر ہے، اولادیں یہاں ہو رہی ہیں، وہ جوان ہو رہی ہیں، آپ ابھی پہلی پودے میں آپ کو اپنے تجربے اپنے مشاہدے کی بات کرتا ہوں، یقین جانو لندن UK کے اندر وہ حالت ہو چکی ہے کہ دنیا اپنی نسلیں کھو رہی ہے، نسلیں کھو رہی ہیں، وہ اسلام سے بدکتی جا رہی ہیں۔ یہ کل کو تیری نسل ہی تیری نسل نہ رہی تو تیرا پیسہ تیرا کیا کرے گا؟ ہم ایمان بیچنے نہیں آئے ہیں، پیسہ کمانے آئے ہیں۔ دن اچھے ہو رہے ہیں آپ کے، لیکن ساتھ دین کو بھی اچھا کرو۔ اس کے لیے یہ 2.5 ایکڑ جو زمین آپ نے لی ہے وہ ایسے ہی پڑی رہے، خالی کی خالی پارک ہی پارک رہے جہاں آپ عید پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پوری فیملیاں لے کے نکلو، اور اس چیز کو میں تو کہتا ہوں کہ سال کے اندر اندر آپ کم از بے شک پروجیکٹ آپ کا بہت بڑا ہے، اس پہ ہم داد دیتا ہوں آپ دوستوں کو کہ اتنی بڑی جگہ لے کر کے اتنا بڑا پروجیکٹ آپ بنا رہے ہیں، بے شک بنائیں، اور ضرورت ہے حالات کے مطابق چلیں، ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر پہلے جو مسجد ہے میں چاہتا ہوں اگلے سال رمضان سے پہلے آپ ایک کمرہ مسجد کا تو بنائیں نا، اس سے 2 گنا یا جتنا آگے پھر جتنا پھیلتا چلا جائے وہ اپنی جگہ، آپ نقشہ پاس کروا کے اس کے وقت آپ وہاں مسجد تو بنائیں نا، کہ آپ اپنی جگہ پہ اوپر بیٹھے ہو، وہاں جو نظارہ پڑھنے پڑھانے کا ہے اس کا پھر مزہ ہے، پھر تو ہے فائدہ۔ میری بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ العزیز، جب پکاریں گے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جی بس یہ ہے تھوڑا سا کہ میری تمنا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ لائیو ممبرشپ حاصل کریں منہاج القرآن کی، اور اس کے اندر کوئی آپ کو کسی حوالے سے کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، کوئی کہیں خرابی ہے، وہ آپ مجھ سے پوچھیں، وہ میرا حق ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا حق ہے کہ آپ پوچھیں، شک میں نہ رہ جائیں، اور اگلی نسل کے لیے ہم سارے مل کر کے وقت سے پہلے ہی سنبھال لیں اپنی اس نسل کو، یہ نہ ہو کہ نسل ہاتھوں سے چلی گئی تو پھر سوا پچھتاوے کے کچھ نہیں، وقت سے پہلے ہی سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مجھے توفیق دے، ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ بارہ بار ثابت کرے، پھر برحم وانت خیر الراحمین۔ یا الہ العالمین، تیرے دین کا چراغ ہے جو روشن کر رہے ہیں، مولا کریم تو ان کے سینے روشن فرما، ان کے گھروں کو روشن فرما، ان کی اولادوں کے سینے روشن فرما، دین متین کی محبت اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرما۔ اللہم انک عفو کریم